نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم وقال الله تعالى فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے قابل صد احترام محترم عزیزوں دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کی صفات بے شمار ہیں، اتنی زیادہ ہیں کہ اگر کائنات کے تمام درختوں کو قلمیں بنا دیا جائے اور تمام کے تمام سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے اور زمین اور آسمان کو اوراق کی شکل میں لٹا دیا جائے اور تمام کے تمام انسان اور جنات کو بیک وقت اللہ کی تعریف کے لکھنے پر بٹھا دیا جائے تو اس وقت آئے گا میرے دوستوں اور بزرگوں کہ قلمیں ٹوٹ جائیں گی، سمندر خشک جائیں گے، انسان اور جنات بھی مر جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کی تمام صفاتوں کا مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہاں اور بہت ساری صفات ہیں، وہیں ایک صفت اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ قدردان ہیں۔ قدردان کسے کہتے ہیں؟ قدردان اسے کہتے ہیں کہ جو انسان کسی دوسرے کے عمل کے اوپر فرمایا کہ اپنی رضا کو شامل کر لے اور دوسرے کے عمل کو فرمایا قبول کر لے، اسے رد نہ کرے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے عمل پر اس کی توقع سے بھی بڑھ کر جو ہے اسے اجر و ثواب دینے والا بن جائے، اسے قدردان کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت میرے دوستوں بزرگوں اگر اپنے بندوں میں سے کسی پر حالات بھیجتے ہیں، پریشانیاں، مصائب، تکلیفیں بھیجتے ہیں، اور بندہ جب ان حالات میں صبر اور استقامت کے ساتھ چلتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دگنا اجر و ثواب بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی ہر آیت اپنی جگہ شان والی، لیکن ایک ہی بات کو ایک ہی جگہ اللہ تعالیٰ نے جو 2 مرتبہ بیان کیا، اس سے اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہماری طرف سے آئے ہوئے حالات پر جو بھی بندہ صبر کے ساتھ چلے گا، ہم فرمائے جتنے حالات آئے ہیں اس سے دگنا اجر و ثواب بھی اسے عطا فرمائیں گے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدردانی کی قدر کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ تو ایسا قدردان ہے میرے دوستوں کہ انسان کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی قبول کر لیتا ہے، اس سے رد نہیں کرتا ہے۔ حالانکہ دنیا کے بادشاہوں کا تو یہ دستور ہے کہ جی تحفہ اور ہدیہ بھی ہماری شان کے مطابق دیا جائے، اگر تحفہ اور ہدیہ جو ہے وہ فرمایا شان کے مطابق نہ ہو تو ناراضگی کا اظہار کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں جو مالک الملک یعنی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، خود قرآن میں فرماتا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تیرا ذرہ برابر بھی کوئی اچھا عمل ہوگا نا، ہم اس پر بھی تجھے جزا اور انعام دینے والے بن جائیں گے، اسے رد نہیں کریں گے۔ اور ایک دستور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دیا کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، یہ فرمایا کوئی بھی مرد ہو یا عورت ہو، اس کے کیے ہوئے کسی بھی عمل کو ہم ضائع نہیں کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دوستوں اور بزرگوں ایسا قدردان ہے کہ جس کی قدردانی کی کوئی مثال جو ہے وہ کہیں ملنے والی نہیں ہے۔ آپ اس بات کو مثال سے یوں سمجھیں، ایک آدمی کہیں کلرک ہے، کسی دفتر میں کام کرتا ہے، اب اسے چھٹیاں چاہیے یا اپنی سیلری بڑھوانی ہے یا اسے کسی کام سے کہیں جانا ہے، بہرحال جو بھی معاملہ ہے تو وہ ایک عرضی، ایک درخواست لکھ کر جو ہے وہ اپنے افسر کو یا اپنے بڑے فرمایا اپنے سے جو اونچا ہے اس کو دینے والا بنتا ہے۔ اب جب وہ اس کو لکھتا ہے تو کتنی مرتبہ اس کو ٹائپ کرتا ہے، کہیں الفاظوں کی غلطی، کہیں پیراگراف کی غلطی نظر آتی ہے، کہیں فرمایا پروف ریڈنگ کے اندر ایک بار غلطی، پھر دوبارہ اس کو بنایا جاتا ہے۔ بار بار لکھنے کے بعد جب وہ پرفیکٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد فرمایا کہ وہ درخواست وہاں پیش کی جاتی ہے۔ اب پیش ہونے سے پہلے بھی یہ سمجھتا نہیں ہے کہ یہ قبول ہوگی یا نہیں، لیکن یہ چاہتا ہے کہ میں ایسی دوں کہ کم سے کم قبول ہونے کی امید تو لگ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی میرے دوستوں اگر ایسا ہی فرماتے، اگر اللہ کہتے کہ بھائی نماز وہی قبول ہوگی جو ہماری شان کے مطابق پڑھی جائے گی، زکوٰۃ وہی قبول ہوگی جو ہماری شان کے مطابق دی جائے گی، روزہ وہی قبول ہوگا جو گناہوں سے بچ کے رکھا جائے گا، اگر اللہ بھی کوئی ایسا دستور اور
قانون بنا لیتا تو کیا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا قدردان ہے میرے دوستوں اور بزرگوں کہ ایک آدمی نماز میں کھڑا ہے اور نماز کے اندر وہ التحیات بھول گیا یا سورہ فاتحہ بھول گیا یا فرمایا کہ عمل کو آگے پیچھے کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سجدہ سہو کر لے میرا بندہ، تیری اس نماز کو ہم قبولیت کا درجہ عطا فرما دیں گے۔ تو ایسا قدردان ہے میرے دوستوں اللہ تعالیٰ، لہذا اس قدردان رب کی مجھے اور آپ کو بھی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، آپ نے بارہا یہ بات سنی ہوگی کہ ایوب علیہ السلام بڑے صابر نبی تھے، ان پر بڑے حالات بڑے پریشانیاں آئیں، لیکن یہ بات بہت کم لوگوں کو پتہ ہے میرے دوستوں کہ سیدنا ایوب علیہ السلام کی زندگی پہلے سے ہی فرمایا بیماریوں اور پریشانیوں میں نہیں تھی، یہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے، لیکن ان کے حالات بڑے خوشحال تھے۔ ایک مرتبہ شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ یا باری تعالیٰ یہ ایوب تیری بڑی عبادت کرتا ہے۔ اللہ نے کہا بے شک یہ ہمارا پسندیدہ اور ہمارا محبوب بندہ ہے۔ کہا کیوں نہ ہوتا میرے مولا، اسے گھر بھی ملا، گھر والی بھی ملی، اسے اولاد بھی ملے، باغات بھی ملے، ساری چیزوں سے تو ذہنی طور پہ فارغ ہے، یہ تیری عبادت نہ کرے تو کون کرنے والا بنے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ابھی ہم اپنے بندے کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ چنانچہ میرے دوستوں اور بزرگوں روایت کے اندر یہ بات آتی ہے کہ رات کو فرمایا ان کے گھر میں آگ لگی، گھر بھی جل گیا اور گھر کی چھت گرنے کی وجہ سے بیوی بچے بھی ایک ہی رات میں مر گئے۔ وہ نہر کہ جس نہر سے پانی ملنے کی وجہ سے باغات سرسبز و شاداب ہوتے تھے، وہ نہر اللہ کے حکم سے سوکھ گئی اور سارے کے سارے باغات اجڑ گئے۔ رہی اپنی جان تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ایسی بیماری لگا دی کہ پورے کے پورے جسم پر فرمایا کیڑے پڑ گئے۔ اب اس فرمایا حال کے اندر 17 سال گزار دیے، ہم سے تو 17 دن چھوڑیں 17 گھنٹے بھی فرمایا کہ ایسے حال میں نہیں گزارے جاتے، اور اتنی اللہ کی فرمایا ناشکری کے الفاظ ہم جیسے گناہگاروں سے نکلتے ہیں۔ 17 سال اس حال میں نکالے۔ ایک مرتبہ ان کی زبان ہل رہی تھی، کسی نے کان لگا کر سنا تو کہہ رہے تھے میرے مولا تو نے مجھے جس حال میں رکھا میں اس پہ راضی ہوں، بس تجھ سے اتنی التجا ہے میری زبان کو سلامت رکھنا تاکہ موت تک میں تیری تسبیح اور تقدیس کے اندر مصروف رہوں۔ اب میرے دوستوں 17 سال اس فرمایا کہ آزمائش کے اندر نکالے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کی اور آزمائش کی قدردانی کیسے کی؟ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف قرآن میں فرمائی کہ انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، کہ ہم نے اپنے بندے ایوب کو صبر کرنے والا پایا، بہت ہی اچھا بندہ ہے اور ہماری طرف رجوع کرنے والا ہے۔ اب اندازہ لگائیں میرے دوستوں کہ 17 سال کی فرمایا محنت اور مشقت تھی، قرآن 1450 سال سے پڑھا جا رہا ہے، ایوب علیہ السلام کی شان بیان کی جا رہی، آگے نہ جانے کتنے سال پڑھا جائے گا، ان کی شان بیان ہوتی رہے گی، حتیٰ کہ جنت میں بھی قرآن پڑھا جائے گا تو ایوب علیہ السلام کی شان بلند ہوتی رہے گی۔ اب یہ تو پورا انعام مل گیا کہ بھائی آپ نے تکلیف اٹھائی، اللہ نے تعریف دے دی، لیکن ایک چیز اللہ نے توقع سے بھی بڑھ کر عطا فرمائی، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ مِثْلَهُ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کا جتنا مال اولاد باغات گئے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ سارا کا سارا بھی ان کی حیاتی میں دوبارہ ان کو لوٹا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات میرے دوستوں اور بزرگوں قدردان ذات ہے، چھوٹے چھوٹے عملوں پر انسان کو بہت زیادہ دینے والی ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو لے لیجیے، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم نے اللہ کے گھر کو بلند کیا اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ، اور کیا کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آج میرے دوستوں اور بزرگوں ہم نماز پڑھیں نا تو دعا مانگ لیتے ہیں، پہلے قبولیت نہیں مانگتے، آج زکوٰۃ خیرات صدقات دی دعا مانگ لیتے ہیں یا اللہ یہ کیا ہے برکت دے دے، قبولیت نہیں مانگتے، روزہ رکھا ہے افطار میں اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، قبولیت نہیں مانگتے۔ وہاں بیت اللہ تعمیر ہو رہا ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، بیت اللہ، اور تعمیر کے بعد کیا فرما رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ اگرچہ یہ خدمت تیری شان کے مطابق نہیں ہے پھر بھی تو اس کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قبول فرمایا، اور کیسا قبول فرمایا؟ ایسا قبول فرمایا میرے دوستوں کہ اللہ نے اس عمل کی پوری قدردانی فرمائی۔ پہلی بات تو اللہ نے فرمایا تو نے اچھا کام کیا، ہم نے تجھے جد الانبیاء بنا دیا، یعنی کہ 10,000 انبیاء جو ہیں وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آل کے اندر آئے، حتیٰ کہ اسماعیل ذبیح اللہ سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کی آل ہی میں سے پیدا ہوئے۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی معاملہ کیا تو نے اچھا کام کیا، ہم نے بھی کر لیا۔ اب اللہ نے مزدوری کیسے دی؟ فرمایا انی جاعلک للناس اماما، فرمایا ابراہیم ہم نے تجھے رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے امام بنا دیا ہے،
ایسا امام بنایا کہ جب امام الانبیاء بھی دنیا میں آئے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی اللہ نے فرمایا میرا محبوب تیری شان بڑی اونچی، مقام بہت اونچا، لیکن انتبع ملت ابراہیم حنیفہ، تجھے بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کرنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اجرت عطا فرمائی۔ اور ایک چیز اللہ تعالیٰ نے ان کی توقع سے بھی بڑھ کر ان کو عطا فرمائی، وہ یہ کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، جہاں کھڑے ہو کر ابراہیم نے، جہاں قدم رکھ کے ابراہیم نے اللہ کے گھر بیت اللہ کو بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں کی جگہ کو جو ہے فرمایا مصلی بنا دیا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کی ذات قدردان ذات ہے، جو انسان اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کی توقع سے بڑھ کر دیتا ہے، جو اللہ کے لیے عمل کرتا ہے اللہ اس کی سوچ سے بڑھ کر اسے دیتا ہے، کیونکہ قدردان جو ہوا کرتے ہیں وہ ایسے ہی اعمال کی قدر کیا کرتے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے۔ اب جب سفر سے واپس آئے تو رات کا وقت ہو گیا، کہیں راستے میں فرمایا ٹھہر گئے، وہیں پڑاؤ ڈال دیا۔ اب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی رات کو جب آنکھ کھلی اور آسمان پہ دیکھا تو 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا۔ صحابہ اکرام کو تو وہ چاند دیکھ کر ایک ہی چاند یاد آیا کرتا تھا، جب 14ویں رات کے چاند پر نظر پڑی تو مدینے کا چاند یاد آ گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دل میں ایک چاہت تھی، ایک خواہش تھی، ایک حسرت، ایک تمنا تھی، اور ایسی کہ کبھی اللہ کے رسول کو بھی نہیں بتائی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا یار آج موقع ہے، تنہائی ہے، میں اور اللہ ہیں، کیونکہ اللہ کے سامنے اپنے دل کی تمنا، چاہت اور خواہش کا اظہار کر دوں۔ 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل قبری فی بلد حبیبک، اے اللہ مجھے تیرے راستے میں شہادت عطا فرما اور میری قبر کو تیرے نبی کے شہر مدینے میں بنا دے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سنی اور دھننے کے بعد فرمایا کہ قبولیت کیسی عطا فرمائی، پوری قدردانی کے ساتھ دعا کو قبول فرمایا، پوری قدردانی کے ساتھ دعا کو قبول فرمایا۔ شہادت مانگی تھی، فرمایا سینکڑوں غزوات میں شریک ہوئے، کہیں بھی شہید ہو جاتے، لیکن اللہ نے شہادت دی اس حالت میں کہ عمر ابن خطاب باوضو ہے، مصلی پر نماز کے لیے کھڑا ہے اور تلاوت قرآن پاک کر رہا ہے۔ اس عالم کے اندر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت دی گئی۔ اور دوسری دعا مانگی وجعل قبری فی بلد حبیبک، کہ تیرے نبی کے شہر مدینے میں میری قبر بنا دے۔ اب وہ قبر جنت البقیع میں بن جاتی میرے دوستوں اور بزرگوں، جہاں عثمان بن عفان بھی مدفون ہیں، فاطمہ بنت محمد بھی مدفون ہیں، تو بھی فرمایا بات تو مدینے کی تھی، لیکن اللہ قدر کرنے والا ہے نا میرے دوستوں۔ اللہ نے اس دعا کی ایسی قدر فرمائی کہ نہ صرف نبی کا شہر دیا بلکہ ریاض الجنہ دیا، نبی کا فرمایا حجرہ دیا، اور نبی کے پہلو اور نبی کے قدموں کے اندر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ میرے دوستوں اور بزرگوں قدردان ہے، وہ انسان کے ہر عمل کی پوری قدر کرتا ہے اور توقع اور سوچ سے بڑھ کر انسان کو اس پر اجر و ثواب عطا کرنے والا ہے۔ اب معاملہ میرا اور آپ کا بنتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کتنا راضی کرنے والے بنتے ہیں۔ ایک محدث تھے، حدیثیں لکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ کا نظام ہے، جانا تو سبھی کو ہے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں ان محدث کو دیکھا اور کہا حضرت کیا حال رہے؟ کہا بس جی اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر دی۔ کہا آپ کی تو مغفرت ہونی تھی، آپ اتنے بڑے محدث تھے، حدیثیں لکھا کرتے تھے اور دین کی خدمت میں لگے رہتے تھے، آپ کی مغفرت نہیں ہوگی تو کیا ہم جیسے گناہ گاروں کی ہوگی؟ کہا نا بھائی، اللہ تعالیٰ نے تو علم کے بارے میں پوچھا ہی نہیں کہ تو نے علم کہاں پڑھا، کتنا پڑھا، یہ تو معاملہ ہی نہیں چلا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں جب میں گیا تو میرا علم جو تھا وہ تو اپنی جگہ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ میرا بندہ تیرا ایک عمل مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ میں نے کہا یا باری تعالیٰ وہ کیا؟ کہنے لگے میرے بھی دل میں یہی خیال آیا کہ شاید کوئی حدیث کے لکھنے کا عمل ہوگا۔ کہا ایک مرتبہ تو حدیث لکھ رہا تھا، حدیث لکھتے ہوئے تیرا قلم سوکھ گیا، تو نے فرمایا دوات کے اندر شیشی کے اندر سیاہی تھی، اس میں قلم کو ڈبویا اور جیسے ہی تو نے نکالا ایک مکھی اڑ کے اس قلم پر بیٹھ گئی، وہ مکھی پیاسی تھی، تو نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا اگر میں نے قلم کو لکھنے کے لیے چلایا تو مکھی اڑ جائے گی، کیوں نہ یہ مکھی اپنی پیاس بجھا لے، پھر میں قلم سے لکھنا شروع کر دوں گا۔ چنانچہ اس مکھی نے اپنی پیاس بجھائی، وہ اڑ گئی اور میں نے قلم سے لکھنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ تو نے دنیا کے اندر ایک مکھی کی پیاس بجھائی تھی، آج ہم تیری پیاس بجھا کر تجھے جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں میرے دوستوں چھوٹے چھوٹے اعمال کی بڑی قدر کی جاتی ہے۔ آج ہم چھوٹے چھوٹے اعمال کو اہمیت ہی دینے والے نہیں بنتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، اور جب کرتا ہے تو ایسی قدردانی سے کرتا ہے کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ بات تو کل بھی عرض کی تھی، آج ذرا باہر کے مائک کھلے ہیں تو دوبارہ یہ بات عرض کر دوں۔ زبیدہ خاتون جو تھی بڑی نیک عورت تھی، خلیفہ ہارون رشید کی یہ بیوی تھی اور نیک عورت تھی، نیکی پر زندگی گزارتی تھی۔ ایک مرتبہ اس کو کسی نے بتایا کہ جو حاجی حج کے لیے جاتے ہیں
انہیں پانی کی بڑی پریشانی ہوتی ہے، کیوں نہ ان کا کوئی انتظام کر دیا جائے۔ چنانچہ اس نے ایک نہر کھودوائی جو فرمایا حاجیوں کے راستے کے ساتھ ساتھ چلتی چلی گئی اور سینکڑوں میل دور تک وہ نہر فرمایا کہ حاجیوں کو سیراب کرتی رہی۔ اب یہ فرمایا کام کرنے کے بعد اللہ کی شان یہ دنیا سے چلی گئی، کسی کے خواب میں آئی تو فرمایا زبیدہ کیا معاملہ ہوا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ کہا تجھے کیسے اللہ نہیں بخشے گا؟ ایک پیاسے کو پانی پلانے پر اللہ معاف کر دے، تو نے تو ہزاروں حاجیوں کی پیاس بجھا دی، اللہ تجھے کیسے معاف نہیں کرے گا؟ وہ کہا نا 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 وہ معاملہ ہی نہیں رہا۔ کہا جب بات میرے نہر کے بننے کی اللہ کے سامنے آئی تو اللہ نے مجھے کہا زبیدہ نہر بنا کر کیا کمال کیا؟ وہ تو بیت المال سے بنایا، اگر تو ملکہ نہ ہوتی اور بیت المال تیرے ہاتھ میں نہ ہوتا تو خزانہ تیرے ہاتھ میں نہ ہوتا تو نہر کہاں سے بنواتی؟ اس میں تیرا کوئی کمال نہیں۔ اللہ نے کہا اپنا کچھ کیا ہوا ہے تو بتا۔ زبیدہ کہنے لگی میں تو خاموش ہو گئی کہ یا اللہ یہ کیا معاملہ ہو گیا، اپنا تو میرے پاس کچھ نہیں۔ اللہ نے فرمایا ہمارے پاس تیرا ایک عمل ہے۔ ایک مرتبہ تو کھانا کھانے بیٹھی تھی اور تجھے بھوک بھی بڑی زور کی لگی تھی اور تو نے لقمہ بنا کر اٹھایا اور اپنے منہ کے قریب پہنچایا، اتنے میں مؤذن نے اذان دی اللہ اکبر اللہ اکبر، اور تو نے اذان کے احترام کے اندر ایک لمحے کے لیے اپنی بھوک کو مؤخر کیا، وہ لقمہ نیچے رکھا اور اپنا دوپٹہ صحیح کیا، پھر وہ لقمہ ڈال دیا۔ تیرے فرمایا اذان کے اس ادب کی وجہ سے، ہمارے نام کے اس ادب کی وجہ سے ہم نے تیری مغفرت کر دی ہے۔ تو آدمی سوچتا ہے میرے دوستوں اور بزرگوں کہ یار میرا وہ عمل ہے اللہ پسند کر دے گا، میرا یہ عمل مجھے یاد ہے اس پہ تو بخشش ہو جائے گی، لیکن بعض اوقات چھوٹی چھوٹی نیکیاں اور نہ سمجھ میں آنے والے اعمال بھی انسان کی بخشش کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں اللہ تعالیٰ جب جہاں جیسے اور جتنے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، وہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے، اس کے کرنے کے اندر اپنے آپ کو روکنے والے نہ بنو۔ میرا رب تو میرا رب ہے میرے دوستوں، اس کی نظر کرم پڑ جائے تو نہ جانے کس بات پر وہ معاف کرنے والا بن جائے۔ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ذوالبجادین، یہ فرمایا کہ جب اپنی جوانی کے عالم میں تھے تو ان کی اپنی ایک بات تھی، اپنی ان کی ایک شان و شوکت تھی۔ ان جیسا نہ کوئی لباس پہنتا تھا، نہ ان جیسی کوئی خوشبو استعمال کرتا تھا، تھے یتیم، چچا کی کفالت میں تھے، لیکن چچا نے بڑے لاڈ پیار سے ان کو رکھا ہوا تھا۔ اور عبداللہ فرمایا جس گلی سے گزرتا تھا تو کئی گھنٹوں تک اس کے گزرنے کے بعد بھی اس کے جسم سے آنے والی خوشبو جو ہے، جو کپڑوں سے آنے والی خوشبو جو ہے وہ محسوس کی جاتی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، وہاں سے اللہ کی نظر کرم عبداللہ پر پڑی اور یہاں سے عبداللہ کی نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر پڑی۔ دل نے گواہی دی یہ سچا ہے اور کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ چچا تو کٹر کافر ہے، وہ تو کسی صورت مانے گا نہیں، سوچا اپنا دین چھپا لوں گا۔ لیکن میرے دوستوں بڑا عجیب معاملہ ہے، ایک عشق اور دوسرا مشک، یہ کبھی چھپتا نہیں ہے۔ مشک کی خوشبو نہیں چھپتی، اللہ سے عشق بھی کبھی چھپتا نہیں ہے۔ چند ہی دنوں میں بات کھل گئی کہ عبداللہ ایمان لے کر آ گئے ہیں۔ اب چچا نے کہا کہ دیکھ عبداللہ کیا تو ایمان لے آیا؟ کہا جی چچا جان ایمان لے آیا۔ کہا واپس آ جا اپنے دین میں ورنہ تیرا ہمارے گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ کہا چچا جان اب ایمان سے تو واپسی نہیں ہو سکتی، چاہے کچھ بھی معاملہ ہو جائے۔ ان کے چچا نے میرے دوستوں اور بزرگوں ان سے گھر کو نکالا۔ روایت میں آتا ہے جب گھر سے جانے لگے تو پیچھے سے پکڑ کے دوبارہ لیا اور مارا اور وہ کپڑے بھی پھاڑ کے سارے اتار دیے اور بالکل بے لباس کر دیا اور فرمایا یہ لباس بھی میرا دیا ہوا ہے۔ ماں یہ دیکھ رہی تھی لیکن اپنے دیور کے خوف سے خاموش تھی، چنانچہ ماں نے چپکے سے ایک چادر پھینکی، حضرت عبداللہ نے اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک سے تہبند باندھی، ایک سے اپنے جسم کو چھپایا اور فرمایا باہر نکل گئے۔ یہ دو چادروں کے ساتھ اپنے گھر سے نکلے، اس لیے ان کو ذوالبجادین دو چادروں والا کہتے ہیں۔ اب باہر نکلے تو سوچا کہاں جاؤں؟ کہا وہیں جانا ہے جس کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دور سے دیکھا تو فرمایا کہ دور سے ہی پہچان گئے کہ دو جہاں کسی کی محبت میں ہار کر، دو جہاں کسی کی محبت میں ہار کر آ رہا ہے کوئی شب غم گزار کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کو بلایا اور سینے سے لگایا، انہوں نے ماجرا سنایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اصحاب صفہ میں شامل ہو جاؤ۔ اصحاب صفہ وہ صحابہ تھے جن کے پاس کھانے پینے کو نہیں تھا، غریب صحابہ تھے، ایک چبوترے پر ان کو بٹھا دیا جاتا، اللہ کے رسول کو جو ہدیہ آتے وہاں بھیج دیے جاتے اور وہ اسی سے اپنا گزار بسر کر کے سارا دن عبادتوں میں لگے رہتے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی لگے رہے۔ روایت میں آتا ہے کہ بعض اوقات وہ زور سے اللہ 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 پکارتے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا کہ عبداللہ اتنی زور سے ذکر نہ کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عمر عبداللہ سے کچھ نہ کہو، کیونکہ عبداللہ جو کرتا ہے وہ اخلاص کی بنیاد پہ کرتا ہے۔
اللہ کی شان میرے دوستوں، ایک غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جانا ہو گیا۔ اب غزوہ فرمایا کہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا، راستے میں ہی حضرت عبداللہ بیمار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، عمر ابن خطاب اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ تشریف لائے۔ دیکھا تو عبداللہ بالکل آخری لمحات میں ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان کا سر زمین سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھ دیا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیر کر انہیں تسلیاں دینے لگے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اور اللہ کے رسول ان کو تسلیاں دینے، اسی حال کے اندر فرمایا روح قبض ہو گئی۔ اس سے بڑا خوش نصیب کائنات کے اندر کوئی مسلمان ہو نہیں سکتا۔ ہم تو کہتے ہیں کبھی ہمارے گھر میں بھی ہو چراغاں یا رسول اللہ، وہاں تو چراغ جلانے کے لیے اللہ کا رسول خود آ گیا اور چہرہ انور کی زیارت کرتے ہوئے روح پرواز کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا عبداللہ کے دفن کی تیاری کی جائے۔ چنانچہ دفن کی تیاری کی گئی۔ کفن کا معاملہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شانوں کی چادر اتار کر ابو بکر صدیق سے کہا کہ جاؤ عبداللہ کو میری اس چادر میں لپیٹ کر کفن دے کر قبر کے اندر اتار دیا جائے۔ ارے میرے دوستوں اور بزرگوں، اس سے بڑی کیا قدردانی ہوگی میرے بھائی، اس سے بڑی کیا قدردانی ہوگی کہ داڑھی کا ایک بال اللہ کے رسول کا ایک بال فرمایا کہ پانی میں چلا جائے تو بیمار کو شفا مل جائے۔ اس نبی کے شانوں سے اتری ہوئی چادر پہ لپیٹ کر اگر کسی کو دفن کر دیا جائے اسے اللہ تعالیٰ کیا مقام دینے والا بنے گا، یہ کوئی سوچتا نہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جب بے لباس ہوئے، اللہ کے رسول نے اپنی چادر میں فرمایا کہ دفن کر دیا۔ اب دفن کا وقت آیا، اتارنا تھا قبر کے اندر۔ اصول کی بات ہے، کوئی اپنا اتارتا ہے، کوئی قریبی اتارتا ہے۔ صحابہ اکرام ایک دوسرے کو تکنے لگے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عبداللہ کا مجھ سے زیادہ قریبی اور کوئی نہیں، عبداللہ کا مجھ سے زیادہ قریبی اور کوئی نہیں۔ ارے کسی کو باپ اتارے، کسی کو بھائی اتارے، کسی کو دوست اتارے۔ ابو بکر صدیق، عمر ابن خطاب کے ہاتھ میں عبداللہ کا جنازہ ہے۔ اللہ کے رسول قبر میں اترے اور کہا لاؤ اپنے بھائی کو میرے حوالے کرو۔ حضرت عبداللہ کو لیا، سینے سے لگایا اور قبر میں اتار کر وہ الفاظ کہے کہ عمر ابن خطاب فرماتے ہیں خدا کی قسم میرا تو کلیجہ پھٹ گیا کہ میں نے دل میں مانگا کہ عبداللہ کی جگہ عمر ہوتا تو کتنا بہتر تھا۔ کسی نے پوچھا حضرت ایسا بھی کیا کہہ دیا؟ کہ اللہ کے رسول نے جب عبداللہ کو قبر کے اندر اتارا تو کہا کہ یا اللہ عبداللہ سے میں راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، گھر کو چھوڑ دیا، جوانی کو چھوڑ دیا، عیش و عشرت کو چھوڑ دیا، اچھا لباس بھی چھوڑ دیا۔ اور جرم کیا تھا؟ اللہ کو مانتا ہے، نبی کو چاہتا ہے، یہ جرم تھا، بے لباس کر دیا۔ اللہ نے ایسی قدردانی کی کہ رہتی دنیا تک فرمایا کہ ان کی قدردانی کی کوئی مثال قائم نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، میرا رب جو ہے وہ سب قدردانوں سے بڑا قدردان ہے، اتنا بڑا قدردان ہے۔ آپ نماز کے لیے آئے ہیں اور نماز میں آپ نے کہا اللہ اکبر، اب فرمایا کہ آپ کسی آدمی کے انتظار میں گھنٹوں کھڑے رہیں، وہ آئے، آپ فرمایا محبوب قریب سے گزرا، 1 گھنٹے سے کھڑے ہیں، اس نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور چل پڑا۔ آپ کا کیا ہوا؟ آپ آئے ہیں اللہ کے در میں، آپ نے کہا اللہ اکبر، اللہ نے فرشتوں کو ہٹایا، 7 آسمان کے دروازے کھول کر براہ راست دیدار کیا، اور دیدار پر بات رک جاتی تو الگ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب دیدار پر نہیں، میں تو قدردان رب ہوں، یہ ساری دکانداری، یہ نیند کا چھوڑ کے آنا، یہ روزے میں فرمایا مسجد میں آنا، اپنی دکان کو چھوڑ کر جو مسجد میں آیا میرے لیے آیا ہے۔ اب یہ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کہتا ہے اثنا علی عبدی، یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی، یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کہتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ کہتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل۔ میرے دوستوں، جب یہ فرمایا سلام پھیرتا ہے اور فرمایا سلام کے بعد اگر اللہ کے رسول نے فرمایا سلام کے بعد اگر یہ آیت الکرسی کو پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیری موت اگلی نماز سے پہلے آ گئی تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جا۔ ایک آدمی نے روزہ رکھا اور روزے کے اندر سارے دن کی بھوک اور پیاس تھی، شام کو یاروں دوستوں میں گیا، خالی معدے سے بدبو آئی، یاروں نے منہ گھما لیا، بیوی کے پاس گیا، بات کرنے لگا، بدبو آئی، وہ تھوڑی دور ہو گئی، بچوں نے بھی منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اللہ نے عرش پر بیٹھ کر کہا کہ روزے دار کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے وہ ہمیں مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اندازہ لگائیں میرے دوستوں، ایک آدمی نے اللہ کے لیے روزہ رکھا، بھوک پیاس اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا، اور اس کے بعد جب اس نے لبیک کہا، اس لبیک کے ذریعے سے جو منہ سے بدبو نکلی، اللہ تعالیٰ نے اس کو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ فرما کر
خرید لیا۔ آج کوئی آدمی اپنے بچے کو کاروبار کے لیے پیسہ دے دے، 1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپیہ دے دیا، جا بچہ کاروبار کر۔ اب یہ کاروبار کرتا ہے، باپ کو 2-4 ہزار کی ضرورت پڑے گی، پوچھے گا نہیں، دخل پہ جائے گا، کہا بھائی 2,000 روپیہ دے دے، پوچھے گا بھی نہیں بچے سے، بھائی کیوں؟ میرا ہی تو دیا ہوا ہے، میرا ہی تو مال ہے، اس کا کیا تھا؟ یوں فرمایا لے کر آ جائے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اپنا سمجھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا، اور مال میں سے جب ہم نے صدقہ خیرات اور زکوٰۃ دے دی، اللہ نے یہ نہیں فرمایا میرا ہے تجھے دینا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ زکوٰۃ خیرات صدقات کے ذریعے سے کون اپنے رب کو فرمایا کہ قرض دینے والا ہے؟ یا باری تعالیٰ تیرا تو دیا ہوا ہے قرض، کہنا میرا دیا ہوا ہے، لیکن جب میری خوشنودی میں استعمال کرے گا تو میں دیے ہوئے کی قدر کر کے قرض سمجھ کے اس سے بہتر ادا کرنے والا بن جاؤں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، معاملہ قدردانی کا آیا، اگر وقت کی کمی نہ ہوتی نا میرے دوستوں، تو اللہ تعالیٰ کی شان کے ایسے ایسے واقعات ہیں جس کا میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ آخری ایک بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ فرعون کا نام تو سبھی نے سنا ہوگا، اس بدبخت سے اور اس کے ظلم و زیادتی سے کون فرمایا کہ ناواقف ہیں؟ اس کی ایک باندی تھی جس کا نام تھا میشاتا۔ یہ فرعون کی بیوی کے جو ہے اور اس کی بیٹیوں کے بال بنایا کرتی تھی۔ گویا کہ فرعون کی فرمایا کہ گھر کے اندر وہ ہیئر ڈریسر کا کام کرتی تھی۔ اللہ کی شان، یہ موسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین پر ایمان لے آئی، لیکن ابھی تک ایمان چھپا ہوا تھا۔ لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ مشک اور عشق جو ہے وہ چھپتا نہیں ہے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ایک بار یہ فرعون کی بیٹی کے بال بنا رہی تھی، کنگا گر گیا، اس نے کنگا اٹھایا میرے دوستوں اور اللہ کا نام لے لیا۔ فرعون کی بیٹی نے جو سنا تو کہا تو بھی موسیٰ کے خدا کو مانتی ہے؟ کہا بالکل مانتی ہوں۔ کہا دیکھ ابھی ابا سے شکایت کر دوں گی۔ کہا جو کرنا ہے کر لے، ایمان میرے دل میں اتر چکا۔ یہ گئی اور جا کر فرعون سے کہا تو کہا لوگوں سے لڑتا پھر رہا ہے، تیرے گھر کی ایک ادنا سی خادمہ جس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ موسیٰ کے خدا پر ایمان لے آئی اور تو دوسروں کی بات کرتا ہے۔ فرعون نے فرمایا کہ اپنا جو ہے وہ دربار سجایا اور میشاتا کو بلایا گیا اور میشاتا سے کہا تم ہماری بڑی خاص خادمہ ہو، چاہو تو دوبارہ ہماری طرف آ کر اپنے آپ کو بچا لو۔ اس نے کہا نہ۔ کہا دیکھ بڑا برا حال ہوگا۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَادٍ، فرمایا جو کرنا ہے کر لے، ایمان سے میں ہٹنے والی نہیں ہوں۔ اس نے فرمایا چومے خاں کیا۔ فرعون کا معاملہ تھا کہ دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں میں کیلیں گڑوا دیا کرتا تھا، وہ فرعون ذی الاوتاد، اسی وجہ سے اسے کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد فرمایا اب بھی مان جا۔ کہا نہیں مانوں گی۔ اس کی ایک دودھ پیتی بچی تھی، فرعون کو اس بات کا علم تھا۔ فرعون نے کہا اس کی بیٹی کو لے آؤ۔ بیٹی کو لا کر ماں کے فرمایا کے سینے پر چھوڑ دیا گیا۔ اب بچی ماں کے سینے سے چپٹ گئی اور فرمایا جب چمٹنے لگی، فرعون نے کہا کہ اب بھی باز آ جا ورنہ تیرے سینے پر پڑے پڑے تیری بیٹی کو ذبح کر دوں گا۔ کہا نہیں مانوں گی۔ ماں کے سینے پر دودھ پیتی بچی کو ذبح کر دیا گیا اور بچی کا خون بہہ کر فرمایا ماں کے کلیجے اور چہرے پر آ گیا۔ کہا اب بھی مان جا۔ کہا نہیں مانوں گی۔ بچھوؤں کو لا کر چھوڑ دیا گیا اور تڑپا تڑپا کر میشاتا کی موت آ گئی۔ اللہ کی شان، یہ فرعون بڑا خوشی خوشی اپنے گھر میں گیا اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو فرعون کی بیوی تھی اس کو فرمایا جا کر کہا دیکھا جو ہمیں خدا نہیں مانتا اس کا کیا حشر ہوتا ہے۔ آسیہ نے کہا تو بڑا ظالم ہے، نہ تجھے اس پہ رحم آیا نہ اس کی بچی پہ رحم آیا، اور فرمایا کہ اس طریقے کے کام کر کے تو خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ فرعون نے کہا تجھے بڑی فرمایا تکلیف ہو رہی ہے، کیا تو بھی موسیٰ کے خدا کو مانتی ہے؟ کہا ہاں میں بھی موسیٰ کے خدا کو مانتی ہوں۔ کہا تو مانتی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اتنی عزت سے اتنی محبت سے رکھا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرعون کی سب سے خوبصورت بیوی تھی، اس لیے اس کا لاڑ بھی بہت زیادہ تھا۔ کہا تو مانتی ہے؟ کہا بالکل مانتی ہوں۔ دوبارہ دربار سجایا گیا، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا اور بلانے کے بعد اسے بھی فرمایا کہ ہاتھ اور پیروں میں کیلیں گاڑ دی گئی، اور گاڑنے کے بعد فرعون نے کہا باز آ جا آسیہ، اب بھی تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، چھوڑ دوں گا۔ کہا نہ۔ اسی فرمایا مجمع کے اندر ان کو بے لباس کر دیا گیا۔ بے لباس کرنے کے بعد ان کے فرمایا جسم سے چمڑے کو بلیڈ کے ذریعے سے اتارا گیا، زندہ عورت کے جسم سے چمڑا اتارا گیا، لیکن ایمان سے واپس نہ ہوئی۔ فرعون نے کہا جب یہ مرنے لگے اس کا چہرہ ہمارے محل کی طرف کرو تاکہ یہ حسرت سے اس محل کو دیکھے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب چہرہ جو ہے وہ محل کی طرف کیا گیا، اس وقت انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ یہ گھر تو چلا گیا، مجھے جنت میں تیرے پاس ایک گھر چاہیے۔ اسی حالت میں موت آ گئی۔ اب قدردانی سنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر جا رہے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ ہیں،
ایک وادی سے گزرے, بڑی پیاری خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی. اللہ کے رسول نے فرمایا جبرائیل یہ کیسی خوشبو ہے؟ کہا یا رسول اللہ اس وادی میں فرعون کی باندی مشاطہ مدفون ہے, یہ اس کی قبر سے آنے والی خوشبو ہے. دفن ہوئے ہزاروں سال گزر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کے مبارک موقع پر وہ خوشبو سونگائی. اس سے بڑی اللہ کی اور کیا قدردانی ہوگی. اور آسیہ کے فرمایا ہونے والے ظلم کی قدردانی کیسے ہوئی؟ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے تیرے پاس ایک گھر چاہیے جنت میں. اللہ نے گھر بھی دیا, گھر والا بھی دے دیا. اللہ نے گھر بھی دیا, گھر والا بھی دے دیا. فرمایا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ جنت میں جاؤ تو میری فرمایا کہ بیوی کو میرا سلام دے دینا. اللہ کے رسول نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں, جب تک وہ حیات تھی کوئی دوسری شادی نہیں کی تھی, ان کے جانے کے بعد اللہ کے رسول نے اور نکاح پڑھے ہیں. اب حضرت خدیجہ الکبریٰ کہنے لگی اللہ کے رسول میرے سوا تو آپ کی کوئی بیوی نہیں ہے تو میں کس کو سلام دوں؟ کہا فرعون کی بیوی جو آسیہ ہے اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس سے میرا نکاح کر دیا, تم اس سے فرمایا میرا سلام دے دینا. تو اندازہ لگائے میرے دوستوں, جب اللہ کی محبت کے اندر اور اللہ کے عشق کے اندر قربانیاں دی تو اللہ نے ایسی قدردانی فرمائی کہ کائنات کے سب سے بدترین انسان کی بیوی تھی, اللہ نے کائنات کے سب سے بہترین انسان کی بیوی بنا دیا. تو میرا رب قدردان ہے میرے دوستوں اور بزرگوں. وہ کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدری, ہم تو بڑے قدردان ہیں لیکن تم نے فرمایا کہ میری قدر ایسے نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا. آج ہم میرے دوستوں اور بزرگوں اللہ کی قدر کہاں کرنے والے ہیں؟ اللہ نے پیار کرنے والے ماں باپ دیے, وفاؤں والے یار دوست دیے, وفا والی بیوی دی, محبت کے ساتھ فرمایا کھیل کودنے والے بچے دیے. اتنی نعمتوں کے بعد بھی ہم اللہ کے حکموں کو توڑنے والے بن رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح ہم سے محبت کرتے ہیں اور جس طرح ہمارے ذرے ذرے بھر کے اعمال پر اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب دینے والا بنتا ہے, ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی موت تک اللہ تعالیٰ کی ذات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.